بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ کوئی بھی شخص قرض لینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ قرض کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی۔ قرض لینے کے بعد اس کو اپنی کاپی پر لکھ کر رکھے اور اپنے گھر والوں کو ضرور بتا دے تاکہ انتقال کے بعد وارثین کو پتہ رہے کہ اتنا قرض فلاں صاحب سے لیا ہے، ان کو واپس کرنا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو قرض دینا ہو تو اگر ہدیہ سمجھ کر دے سکتا ہے تو دے اور واپس لینے کی امید نہ رکھے، کیونکہ بزرگوں کا ارشاد ہے قرض لے کر واپس دیتے نہیں ہیں۔ اس طرح اگر قرض دینے کے بعد معاف کرنے یا اس کی مدت بڑھا دینے کی گنجائش ہو تو ضرور معاف کر دے یا مدت بڑھا دے، اور قرض دار کو زیادہ سے زیادہ سہولت دے کہ اس میں بھی بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے قرض لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ حضرت صہیب الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ قرض خواہ جب فوت ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، اور شہید کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کے سوا باقی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اس حالت میں موت آئے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک انصاری کو جن کا نام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ نے ان کو مسجد میں بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم اس وقت جب کہ کسی نماز کا بھی وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے گا اور تمہارے قرضے بھی ادا کروا دے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کی کہ حضور ضرور بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کے حضور دعا کیا کرو۔ دعا کے کلمات یہ ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، اور نکمے پن اور ڈھول پنے سے، اور سستی کاہلی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنایا تو خدا کے فضل سے میری ساری فکروں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔